عام آدمی سے لے کر مخصوص نظریات، تصورات اور ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی تک، سیاست، ثقافت، معاشرت، معیشت سے لے کر حالات حاضرہ پر متوازن اور بھرپور تبصروں اور جائزوں تک، لاقانونیت کے اندھیروں سے لے کر معاشرے میں مثبت رویوں کی تحریک اور فروغ تک، مقامی روایات سے لے کر سیر و سیاحت کے بلند مقامات تک، عوامی مسائل سے لے کر قومی اور ریاستی وسائل تک، تعلیمی پسماندگی سے لے کر علمی، ادبی اور لرننگ کے حوالوں تک، اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی این ایف نیوز پر۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل عوامی پارٹی کے مرکزی صدر جناب لیاقت حیات صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تو آپ کے ناظرین، آپ کے علم میں ہی ہوگا یہ کہ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے 24 نومبر کو احتجاجی دھرنے کی اور احتجاجی مارچ کی کال دی گئی ہے۔ تو ہم مزید لیاقت حیات صاحب سے پوچھتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو 24 نومبر کی آپ کی کال ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے اس کا؟ بہت شکریہ جی۔ اپنا 24 نومبر کو ہم نے جو موجودہ مہنگائی ہے، جو حالات ہیں، اس کے خلاف جو ہے ہم نے ایک عوامی مارچ کا اعلان کیا ہے۔ آپ کے سامنے کی صورتحال ہے، ہر روز ایک بجٹ آتا ہے، ہر روز جو ہے وہ ایک مہنگائی کا بم لوگوں کے اوپر گرتا ہے۔ عوام اتنی برے حالات میں ہیں، صورتحال اتنی ایسی ہو گئی ہے کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے اندر، اس پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اندر لوگ گردے بیچنے پہ، بچے بیچنے پہ تیار ہو گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کے سامنے آپ اسلام آباد میں دیکھیں کہ لوگ اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے لیے لے کے نکل آئے ہیں۔ ہماری صورتحال ذرا مختلف ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے، اس کی صورتحال اس لیے مختلف ہے، ہماری تھوڑی سی آبادی ہے، ہماری آبادی کو ساری سہولتیں جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں۔ ہمارے پاس بجلی کے ریسورسز ہیں، ہمارے پاس زر مبادلہ ہے، ہمارے پاس مدنیات ہے، ہمارے پاس جنگلات ہیں، بے شمار چیزیں ایسی ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ ایک کالونی کے طور پہ ڈیل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے جو ہے 1947 میں اقوام متحدہ میں گارنٹی کی تھی کہ ہم یہ جو خطہ میرے کنٹرول میں ہے اور جو خطہ ہندوستان کے کنٹرول میں ہے، ہم بنیادی اشیاء خرد و نوشت پہ اور 46 ایسے آئٹم ہیں جس پہ ہم ان کو سبسڈی دیں گے۔ اور اس کا آپ دیکھ لیں کہ گلگت بلتستان کے اندر پچھلے حالیہ دنوں میں، پچھلے 2-3 سال پہلے بہت بڑا احتجاج ہوا اور وہاں پہ ان کے آٹے پہ سبسڈی ہوئی۔ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ گلگت بلتستان کے جو ان کو آٹا دیا جا رہا ہے اس ریٹ پہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی آٹا دیا جائے۔ بجلی ہماری ہے، یہ ہمیں مفت دی جائے۔ کیوں آپ نے دریا چوری کر لیے ہیں، آپ نے یہ سارا سلسلہ کر لیا ہے۔ اس لیے ہم 24 تاریخ کو ایک عوامی مارچ کر رہے ہیں، راولاکوٹ کالج گراؤنڈ سے لے کے کمشنر آفس پہ جا کے دھرنا دیں گے۔ یہ عوامی مارچ ہے۔ عام لوگوں کو ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ روز روز گٹ گٹ کے مرنے سے بہتر ہے کہ آپ لڑتے ہوئے مریں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ہر روز جو ہے وہ گھر میں جا کے فریادیں کرتے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، چوکوں میں، چوراہوں میں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے، جینا مشکل ہو گیا ہے، لیکن آپ اظہار نہیں کرتے ہو۔ اس لیے ہم نے کہا آئیں سب مل کے ایک اپنی آواز بلند کرتے ہیں، ایک احتجاج کرتے ہیں۔ یہ سرزمین جو ہے جس کے بارے میں بڑا مشہور ہے، آپ روزانہ بات کرتے ہو جی، جب بھی کوئی مزاحمت ہوگی تو یہاں سے ہوگی، جب بھی کوئی آزادی کی تحریک اٹھے گی تو یہاں سے ہوگی، لیکن دوسری طرف اتنی مجرمانہ قسم کی خاموشی ہے۔ یہ موقع ہے 24 تاریخ آپ کے لیے، یہ سب کے لیے۔ اگر اس دفعہ بھی نہیں اٹھو گے، اس دفعہ بھی نہیں بولو گے تو پھر حکمرانوں کو مزے ہیں، ان کے اپنی عیاشیاں بڑھ رہی ہیں، وہ روزانہ جو ہے وہ اپنی مراد میں اضافے کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ اپنی رہائشگاہیں بناتے ہیں، نئی نئی گاڑیاں خریدتے ہیں، نئے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے۔ آپ کے بارے میں، میرے بارے میں نہیں فکر مند۔ اس لیے طالب علموں سے، ٹرانسپورٹروں سے، تاجروں سے، ریڑھی والوں سے، کلرکوں سے، ہر شعبہ زندگی سے جن کے لیے زندگی مشکل ہے، جو ہر روز جیتے ہیں اور ہر روز مرتے ہیں، جن کے لیے ہر روز اپنے گھر کا چولہا جلانا مشکل ہے، وہ 24 تاریخ کو دن 12 بجے کالج گراؤنڈ میں پہنچیں، وہاں سے لے کے کمشنر آفس کی طرف ایک بھرپور عوامی مارچ کریں اور جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا۔ اچھا، آپ نے دھرنے کی بات کی اور دھرنا ہوگا کمشنر آفس کے سامنے، تو یہ بتائیے کہ جو کمشنر صاحب ہیں وہ تو بذات خود ایک سرکاری ملازم ہیں،
تو ان کے آفس کے سامنے احتجاجی دھرنے کا کیا جواز ہے, وہ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, بنیادی طور پہ تو وہ چونکہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کے پاس کتنے اختیارات ہیں یا جو بھی ہے, لیکن وہ ایک ظاہر ایک جگہ ہے, حکومت کا ایک نمائندہ ہے, ریپریزنٹیٹیو ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور مسئلہ ہے. دیکھیے ہماری بیوروکریسی, ڈپٹی کمشنر, ایس ڈی ایم, کمشنر, یہ صبح اٹھتے ہیں لارڈ صاحب کی طرح آ کے اپنے دفاتر میں بیٹھتے ہیں, چائے پیتے ہیں, گپے کرتے ہیں, اس کے بعد شام کو گھر چلے جاتے ہیں. ان کو اتنا توفیق نہیں ہوتی کہ شہر کا چکر لگائیں, دیکھیں کہ یہاں پہ بک کیا رہا ہے. ہر دکان کا ایک اپنا ریٹ ہے. جو مارکیٹ سے گندی چیزیں ہیں راولپنڈی سے, سارا گلا سڑا فروٹ سبزیاں یہاں پہ آ کے فروخت ہوتی ہیں, پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. ہر دکاندار کا اپنا ریٹ ہے, مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ اس بیکری پہ چھاپا لگاتے ہیں جس پہ ان کو کھانچا نظر آتا ہے, جس پہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے 30,000 روپے ہمیں ملے گا. وہاں جا کے کہتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ کی چیزیں رکھی ہوئی تھی, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں, ایک تو ہم ان کو بھی جو جوڑنا چاہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہمارے ٹیکسوں پہ جو ہے وہ عیاشیاں کرو, اپنے دفتروں میں بیٹھو, مزے کرو, لوگ رولتے رہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہو. ٹرانسپورٹ مطلب دکانداروں کے ریٹ اپنی جگہ, گلا سڑا سامان یہاں پہ بک رہا ہے. تو اس لیے دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ نمائندہ ہے یہاں پہ, ہم وہاں پہ بیٹھ کے ایک میسج جو ہے وہ دنیا بھر کو دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بھی احساس کروائیں گے کہ تم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہو. اچھا, اس ایک آخری بات یہ بتائیے کہ کیونکہ جو آپ نے ایشو مہنگائی کا ایشو ہے یا آٹے کے اوپر سبسڈی کا مسئلہ ہے, یہ بنیادی طور پر ظاہر ہے ایک عوامی ایشو ہے. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اس سلسلے میں آپ کو جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کیونکہ جو پیپلز پارٹی ہے حالیہ دنوں میں کچھ پریس کلب کے سامنے ان کا احتجاج تھا, وہاں انہوں نے جو 46 آئٹمز ہیں جس پر سبسڈی کی بات کی, تو کیا آپ ان سے بھی رابطہ کریں گے اس سلسلے میں کہ وہ بھی آپ کے اس پروگرام میں شامل ہوں؟ جی, ہم خالی بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ بڑی اپوزیشن پارٹیوں کی ذمہ داری بنتی تھی, یہ مسلم لیگ کی ذمہ داری بنتی تھی, پیپل پارٹی کی ذمہ داری بنتی تھی. لیکن چونکہ کسی نے انیشیٹو نہیں لیا, انہوں نے بھی انڈیویجول پروگرامات دیے ہیں, اس کے بعد سب ہلکے پروگرامات کے بعد لوگ چلے گئے. ہم سب سے اپیل کریں گے, ہم سب سے ملیں گے, ہم سب سے کہیں گے. ہم یہ بھی کہنے پہ تیار ہیں, اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آ جاتی ہیں, اس ایشو پہ گٹھی موومنٹ کرتی ہیں, ہم اپنا پلیٹ فارم جو ہے ان کے لیے حاضر کرنے پہ تیار ہیں. جو مشترکہ کوئی اگر کسی اور نام سے اگر یہ سارا احتجاج ہوتا ہے پھر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن چونکہ انیشیٹو لیا نہیں جا رہا تھا, مسلسل جو ہے ہم بھی دیکھ رہے تھے, اب کچھ نہیں ہو رہا تھا, تو ہم نے سمجھا کہ بہتر بات یہ ہے کہ کوئی اگلا اسٹیپ فارورڈ کیا جائے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سب سے بات کریں گے, بلکہ ہم شہر میں کیمپنگ کریں گے, ہینڈ بل دیں گے, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کریں گے, عام آدمی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے. اور ساری پولیٹیکل پارٹی سے اپیل بھی کرتا ہوں, آپ کے توسط سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے. سارے لوگ نکلیں, سب کا مشترکہ مسئلہ ہے, سب کا ایک اسی دورانیے میں کوئی ایک الائنس بنا لیتے ہیں, اسی دورانیے میں جو ہے وہ کوئی نئی کوئی ایکشن کمیٹی بنا لیتے ہیں, کوئی نام لے لیتے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں اس سے مقاصد کے لیے لڑنا چاہیے. بنیادی طور پہ ناموں سے کوئی خاص اہمیت کی حامل بات نہیں ہے. سب سے اپیل کروں گا, بالخصوص عام آدمی سے جس کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے, وہ نکلیں, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں, اپنے گھر والوں کے لیے نکلیں, آنے والی نسل کے لیے نکلیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 47 میں چولہا ٹیکس لگا, فلاں ٹیکس لگا, اور اس کے خلاف لوگ نکلے تھے. یہی وہ اس سے زیادہ بدترین ٹیکس ہمارے اوپر اس وقت ہماری زندگی ہو گئی ہے. تو اس سے اور کون سا موقع آئے گا جب آپ نکلو گے. بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی.